We have an amazing guest with us today جو کہ برائٹ فیوچر ہوم اسکولنگ کے نام سے ایک ادارے کو رن کرتی ہیں. ہم اپنے بچے کو بنانا کیا چاہتے ہیں وہ ہم شروع سے سوچیں گے کہ ہم بنانا کیا چاہتے ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں میٹرک کے بعد بچے نے کیا کرنا ہے. ہم نے پہلے سے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کیا بنانا ہے. اچھا اب ہوم اسکولنگ میں ہم نے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے یہ کام تو اس کا مطلب ہے کہ 95% عوام کا ہے ہی نہیں. یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو اپنے بچوں کے بارے میں واقعی کہنے کو نہیں واقعی فکر مند ہے. کیونکہ جب آپ نے کہا نا پارک لے کے جاؤ, میں کدھر پارک لے کے جاؤں بھائی, میں نے تو فون پہ اپنی اسکرولنگ کرنی ہے. اور اس کے بعد جو ٹائم آپ کے پاس ہے, کیونکہ پوری دنیا میں ویسے بھی 3 to 4 hours a day ایجوکیشن ہوتی ہے, اس سے زیادہ آپ ایجوکیشن ویسے بھی نہیں دے سکتے. آپ اسلام جس نظام تعلیم کو پروموٹ کرتا ہے وہ کیا ہے, اور کیا وہ نظام تعلیم ہوم اسکولنگ سے مطابقت رکھتا ہے یا ہمارے کنونشنل ایجوکیشن سسٹم سے مطابقت رکھتا ہے؟ آپ کا بچہ ان سب سے بلی ہو رہا ہے. اسکول کے اندر پرنسپل کے آفس میں ٹیچرز نے پنشمنٹ کے طور پہ بھیج دیا. ٹیچرز جو اپنا غصہ ہے وہ آپ کے بچے پہ, ٹھیک ہے. ٹیوشن ٹیچر آپ کے پیرنٹ کا غصہ آپ کے بچے پہ, قاری صاحب آپ کے پیرنٹ کا غصہ ان کے اوپر. کہ بچے کو اسکول نہیں بھیجنا, بالکل نہیں بھیجیں تو گھر میں اسکول کھول لیں. بالکل ایسے ہی ہے. کیسے؟ اٹس ویری ایزی. السلام علیکم, امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. انسان کے جو بچے ہیں, انسان کا بچہ از این امیزنگ پروجیکٹ. انسان چھوٹی عمر سے ہی بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ چھوٹی عمر سے ہی جب بہت کچھ سیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اور وہی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتے ہوتے وہ جب نوجوان ہوتا ہے, وہ جوان ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو وہی لوگوں کو لیڈ کرنے والا بن جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی قوموں کی تقدیر بھی لکھ رہا ہوتا ہے, ایسے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. وی آر لیونگ ان سچ این امیزنگ ٹائم. سچ امیزنگ کہنا تو شاید اس کو ناانصافی ہوگی. این انٹرسٹنگ ٹائم کہ جس میں ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے اس طرح کے سارے وہ معاملات چل رہے ہیں. سو یو وڈ انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر کہ کیسے ایک قلم کا اسٹروک جو ہے وہ پوری نیشنز کی جو تقدیر ہے اس کو بدل دیتا ہے. اچھا, یہ جو بچے ہیں ان کی تربیت کے لیے ہمارے ہاں ایک سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا لانگ ٹائم اگو, جو کہ ایک اسکولنگ کا سسٹم ہے. بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے, چھوٹی کلاس ہوتی ہے, پیریڈز ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, سلیبس ہوتا ہے, وہ سارا کچھ پڑھایا جاتا ہے. پاکستان میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز بہت دیر بعد آتی ہے. دنیا میں جب ساری چیزیں گھس پٹ جاتی ہیں تو پھر اینڈ میں پاکستان کے پاس آتی ہیں. دنیا کے سارے وہ جو ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا والے اپنے جہاز جب ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگ ہیں جو ان کو خرید لیتے ہیں اور پھر اس کو اوور ہال کرتے ہیں, 1 2 3 دفعہ اوور ہال کرتے ہیں. سو کووڈ کے بعد سے پاکستان میں ایک بلیسنگ آئی بائی دا نیم آف ہوم اسکولنگ. یہ ایک ٹرم انٹروڈیوس ہوئی. اس ٹرم کو انٹروڈیوس جب کرایا گیا تو لوگ بڑے حیران بھی ہوئے کہ یہ ہوم اسکولنگ کیا ہے. اچھا, بچے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ناٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیلز, وی ہیو این امیزنگ گیسٹ ود اس ٹوڈے جو کہ برائٹ فیوچر ہوم اسکولنگ کے نام سے ایک ادارے کو رن کرتی ہیں. شی واز ان دا US فار اے ویری لانگ ٹائم, اور اس کے بعد وہاں پہ بھی انہوں نے فار آلموسٹ 20 years ہوم اسکولنگ کو چلایا, اور اب پاکستان میں بھی فار دا لاسٹ 5-6 years ہوم اسکولنگ کو انٹروڈیوس کرایا ہے. تو وی ہیو انوائٹیڈ ہر ٹوڈے. وی آر ویری بلیسڈ کہ میم عائشہ از ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر to invite me for a podcast and talk with you. Yeah, we are very honored to have you here. اچھا میم عائشہ, یہ بتائیے سب سے پہلے ہماری آڈینس کے لیے, what does the term home schooling mean? ہوم اسکولنگ مینس, اچھا بڑا مزے کا یہ ہوم اسکولنگ, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم پاکستان میں ہر چیز کو بہت الگ. ہوم اسکولنگ کو بہت شارٹ کر کے انفو دیتی ہوں میں آپ کو. ہوم اسکولنگ میں ہم جیسے چاہتے ہیں اپنے بچے کو پڑھانا, جس طریقے سے ہمارے ہر گھر کی ایک ٹریجڈی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اس ٹائم کھلانا ہے, اس ٹائم اٹھانا ہے, اس ٹائم بٹھانا ہے. ہوم اسکولنگ بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بنانا کیا چاہتے ہیں وہ ہم شروع سے سوچیں گے کہ ہم بنانا کیا چاہتے ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں میٹرک کے بعد بچے نے کیا کرنا ہے. ہم نے پہلے سے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کیا بنانا ہے. اچھا اب ہوم اسکولنگ میں ہم نے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے 4 hours میں اور 4 hour ڈے میں ہم اپنے بچے کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں, جو کہ پورا دن ہمارے بچے کا ضائع ہو رہا ہے, جس کے اندر ایجوکیشن سسٹم بھی سکھا سکتے ہیں اور ہمارا کلچر اور اس کے ساتھ ہمارا اسلام دین کو بھی. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ کنونشن اسکولز یا ریگولر اسکولز میں جاتا ہے تو ہمارے بچے کا پورا دن ایک ہی چیز میں جاتا ہے, اکیڈیمک سے, لیکن اس کے بعد ہمارے بچے کے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں. ایون اس بچے کے پاس کھیلنے کا بھی ٹائم نہیں ہے,
ایون اپنے لیے ٹائم نہیں, ایون آپ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنا ایگزاسٹ اور اتنا تھکا ہوا ہو جاتا ہے کہ آپ سے بھی بات نہیں کر پاتا گھر آ کے, کیونکہ اتنا ایکسپلین نہیں کر پاتا کہ اس کے ساتھ پورا دن ہوا کیا تھا. اچھا, اب ہوم اسکولنگ اٹس ویری بیوٹیفل ڈیزائن فار دا پیرنٹ. ایک تو پہلی بات یہ, ہمارے اسلام ویسے بھی کہتے ہیں کہ بچے کو ماں جو ہے وہ سب سے بڑی گود ہے بچے کی, اور وہی اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, کالج بھی ہے, سب کچھ ہے, مدارس بھی ہے. دس سو ٹرو, اٹس سو ٹرو. سو دس از دا ہوم اسکولنگ, کہ ہم نے اپنی مرضی کا ڈیزائن کرنا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کیا کرانا ہے. کیونکہ دیکھیں 7 سال تک تو کہتے ہیں نا کہ عادت ویسے ہی بچے کی ہو جاتی ہے کہ بچے کو آپ جو سکھائیں وہ فیڈ ہو چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پھر آہستہ آہستہ بچے سے دوستی کر کے پھر امپلیمنٹس کرنے. اچھا, اب ہم کرتے کیا ہیں, ہم 14-15 سال کے بعد وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمیں بہت پہلے کرنی چاہیے تھی, اور ہم نہیں کرتے. اب بچہ جتنا ریگولر چیزوں میں جاتا ہے, ریگولر اسکولز میں, وہ اڈاپٹ کر چکا ہوتا ہے. اب پیرنٹ کو کب پتہ چلتا ہے, 15-16 سال کی عمر میں. پھر وہ یہ کہتے ہیں ہم نے فلاں نہیں سکھایا, ہمارا گھر ایسا نہیں تھا, فلاں ایسا نہیں تھا, اب کیا ہو گیا. اچھا, اب اس بچے نے اڈاپٹ کر چکا, اس کی عادت بھی بن گئی, وہ یوز ٹو بھی ہو گیا, اس کو یہاں سے یہاں اٹھا کے لانے میں پیرنٹ کے لیے بہت بڑا مشکل ہے. اچھا, ٹیکنگ اے اسٹیپ بیک, یہ بتائیے کہ ٹو بریک اٹ ڈاؤن ان ایزی لینگویج, ہوم اسکولنگ مینس کہ بچے کو اسکول نہیں بھیجنا؟ بالکل نہیں بھیجیں. تو گھر میں اسکول کھول لیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. کیسے؟ اٹس ویری ایزی. کیا مطلب, میں بتا دوں مثال کے طور پہ, میرا بچہ ہے 2.5 سال کا, ٹھیک ہے, 2.5 سال کا بچہ ہے, میں جاب کرتا ہوں, روزانہ چلا جاتا ہوں, میری وائف ہیں وہ بھی پروفیشنل ہیں, کام کرتی ہیں تھوڑا بہت, رائٹ. اب ہم لوگ کیا کریں, ہوم اسکولنگ کیسے کریں؟ آپ لوگ آرام سے کر سکتے ہیں, آپ کے پاس پورا دن ہے نا بچے کا, آپ لوگ پورا دن تو کام نہیں کر رہے نا, ایسے ہی ہے. تو جس ٹائم آپ لوگ کام کریں اس ٹائم پہ اس کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر دیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں ڈال دیں اس کو, جو کہ ایکٹیویٹیز آپ نہیں کر سکتے جو آؤٹ ڈور میں, اس میں فل ٹائم ڈال سکتے ہیں آپ کسی چیز میں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ٹائم آپ کے پاس ہے, کیونکہ پوری دنیا میں ویسے بھی 3 to 4 hours اے ڈے ایجوکیشن ہوتی ہے, اس سے زیادہ آپ ایجوکیشن ویسے بھی نہیں دے سکتے آپ پوری دنیا. اور پوری دنیا میں جب آپ کہتی ہیں تو کین یو گیو این ایگزامپل, کس ملک میں مثال کے طور پہ 3 سے 4 گھنٹے ایجوکیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں سب, کوئی اسپیسیفک کنٹری نہیں ہے. آپ کسی کا بھی اسکول آپ اٹھا لیں, جتنے بھی آپ پلانرز اٹھا کے دیکھیں گے اسکولس کے, اس میں 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ پڑھائی نہیں ہے. جتنی بھی چیزیں وہ اللہ بلا شلا اسکول کی, اور ہمارے یہاں چیزیں ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے, ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے, ہر ملک میں ایسے ہی ہے. 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتی پڑھائی. زیادہ سے زیادہ دن میں 3 سبجیکٹ 4 سبجیکٹ, اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. اور اس سے زیادہ اس کے بعد جتنی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوتی ہیں, پلے ایریا ہوتا ہے, فٹ بال ہوتا ہے, ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے. لیکن اب ہوم اسکولنگ آپ نے مجھے کہا کہ ہم کیسے کرائیں گھر کے اندر, اٹس ویری ایزی. دیکھیں, پیرنٹ اپنا ٹائم ایک ڈیسائڈ کرے, دن میں 2 سبجیکٹ ہی آپ کرا لیں, یہ تو آپ کرا ہی سکتے ہیں, رائٹ. اور جب آپ اپنے بچے کو شروع سے کروا رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کتنے لیول کا. اچھا, ہوم اسکولنگ میں آپ کو یہ بھی فائدہ ہے کہ وہ کم ایج میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. آپ اس کو زیادہ نہ پڑھانا شروع کریں, آپ پہلے اورل سے شروع کریں, اور جب آپ اورل سے اسٹارٹ کریں گے تو آپ کا بچہ لکھنے سے پہلے ریڈنگ پہ آ جائے گا. جب آپ کا بچہ ریڈنگ پہ آ جائے گا, اٹس ویری ایزی. آپ کچھ نہیں کریں, آپ بیڈ ٹائم اسٹوری سے شروع کر دیں, اور جب آپ بیڈ ٹائم اسٹوری سے اسٹارٹ کریں گے, جب اس کی جیسی ہی فونکس اور ریڈنگس کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آپ کے بچوں کو وہ پینسل پکڑانے والا جو ٹائم ہے وہ گیا. پھر آپ کا بچہ جب ریڈنگ پہ آ جائے گا تو رائٹنگ اس کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو اس کی مین پرابلم تو یہی تھی جو سالو ہو چکی ہے, جس میں وہ 2-3 سال صرف اسکولس کے اندر ویسٹ کرتا ہے کلرنگ کے اوپر اور پینسل کے اوپر. اسکول میں جو آپ نے کہا, اب جو بہت زیادہ مسئلہ ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں ہے وہ یہ ہے کہ بچہ, وہ بڑے خاص طور پہ دادا دادی نانا نانی وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ بچہ دوستیاں کیسے کرے گا, تم اسے سوشلی آکورڈ بنا دو گے, اور وہ کہیں گے تم کیا بنانا چاہتے ہو اپنے بچے کو. تو یہ کیا ہے, واقعی سوشلی آکورڈ ہو جاتے ہیں بچے؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اس کو ان چیزوں سے بچا کے, ایجوکیشن تو آپ بہت ارلی دے رہے ہیں اور جلدی دے رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اسکول بہت ڈیلے کر کے دیتا ہے اس کو, آپ بہت جلدی اس کو سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو جب اورل اتنا کچھ دے دیں گے تو آپ نے بہت جلدی سکھایا. اب آ گئے آپ کے سوشل پہ. سوشل میں تو میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اس کو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں شروع سے ڈالیں, کیونکہ وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. فٹ بال ہے, باسکٹ بال ہے, سوئمنگ ہے, آپ اس کو ایکسٹرا ڈالا رہے ہیں تو وہ آلریڈی سوشل ہے. اور پھر پاکستان اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا اتنا سوشل ہے, اس سے میں سوچتی ہوں اور پاکستان کا بچہ جتنا سوشل ہے وہ تو مطلب دوسرا بچہ ہو بھی نہیں سکتا. سو یو نو لائک آئی فیل لائک اٹ کہ وہ تو ماشاء اللہ بہت کچھ اس کو مل رہا ہے, کیونکہ فیملیز میں تو وہ بڑا ہو رہا ہے الحمد للہ. اس کے بعد آپ کے پاس دیکھیں ایکسٹرا چیزیں اس کو کرانی, اور دوسرا پھر آپ کے پاس ٹائم اس کو پارک لے کے جائیں, چیزیں کریں. وہ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو اسکول کے انوائرمنٹ میں آپ کا بچہ ہو سکتا ہے 30 بچوں میں, آپ کا بچہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 30 بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا؟ نہیں, آپ کا بچہ وہاں بلی بھی ہو رہا ہوگا, آپ کا بچہ ناراض ہو رہا ہوگا, آپ کا بچہ
نہیں سیکھ رہا تو کیا ان کا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے 30 منٹس یا 40 منٹس میں وہ 30-40 بچے کو نہیں کھلا سکتے اور سب بچوں کو اکوموڈیٹ بھی نہیں کر سکتے. جب آپ کا بچہ وہاں بلی ہو رہا ہے, نہیں سیکھ رہا, وہ کام آپ اپنے خود کروائیں گے تو وہ جلدی سیکھ جائے گا. I'll say something اور آپ پھر اس سے ایگری کیجیے گا یا اس میں مزید ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, ایڈ کیجیے گا. مجھے یہ سمجھ آئی آپ کی بات سے, اور جو پہلے تھوڑا بہت ہوم اسکولنگ کا پتہ تھا, وہ یہ کہ یہ کام تو اس کا مطلب ہے کہ 95% عوام کا ہے ہی نہیں. یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو اپنے بچوں کے بارے میں واقعی, کہنے کو نہیں, واقعی فکر مند ہے. کیونکہ جب آپ نے کہا نا پارک لے کے جاؤ, میں کدھر پارک لے کے جاؤں بھائی, میں نے تو فون پہ اپنی اسکرولنگ کرنی ہے. تو پارک لے جانے کے لیے تو مجھے پہلے خود ٹھیک ہونا پڑے گا نا. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بچہ چلا جائے اسکول, تاکہ میں جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جاؤں تو ٹیچر سے کہوں کہ میرے بچے کو ٹھیک کیوں نہیں کیا. ایگزیکٹلی. اچھا یہی ہو رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ پرنسپل بلی کرتے ہیں کوآرڈینیٹرس کو, کوآرڈینیٹرس ٹیچرس کو, ٹیچرس پیرنٹ کو, پیرنٹ ٹیوشن والی ٹیچر کو, ٹھیک ہے, ٹیوشن. اور آپ یہ سوچیں کہ آپ تو ایک سے بلی ہو رہے ہیں نا, صرف آپ کا بچہ ان سب سے بلی ہو رہا ہے. اسکول کے اندر پرنسپل کے آفس میں ٹیچرز نے پنشمنٹ کے طور پہ بھیج دیا. ٹیچرز جو اپنا غصہ ہے وہ آپ کے بچے پہ, ٹھیک ہے, ٹیوشن ٹیچر آپ کے پیرنٹ کا غصہ آپ کے بچے پہ, قاری صاحب آپ کے پیرنٹ کا غصہ ان کے اوپر, پھر اسکول کے کوآرڈینیٹرز کا بھی غصہ, مطلب, اور پھر کلاس کے اندر جتنے بچے ان کے ٹینٹرمز بھی وہ فیس کر رہا ہے. تو آپ کا بچہ اتنا پریشر کوکر اتنا بن جاتا ہے کہ میرے پاس ابھی 80 to 90 پیرنٹس ہیں اور بچے ہیں جو کہ 9th گریڈ صرف پیرنٹس کی وجہ سے, اور اب پیرنٹ اس حد پہ آ جاتے ہیں ہمیں صرف پاس کروا دیں. کیوں بھائی, جب آپ نے تو اس کو 2nd گریڈ میں سائنس پر مطلب چاند پہ پہنچانا تھا, آپ نے ایسا کیا کرانا تھا کہ بھائی ہم لیٹ ہو گئے, 3 سال کا ہو گیا, ایڈمیشن چلے جائیں گے, مل نہیں رہے, یہ ہو رہا ہے, سال ضائع ہو جائے گا بچے کا, اتنی فکر آپ کو, اور اب 9th گریڈ میں آ کے آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار اب اب آپ صرف پاس کرا دیں. اب یہ 9th گریڈ والی جو آپ نے بات کی, سوری, اب اچھا ہوا, یہ اٹس اے گڈ سیگوے ٹو ٹاک اباؤٹ دس کہ آپ نے کہا کہ 9th رائٹ, یہ پورا ایجوکیشن سسٹم ہے. آپ ہوم اسکولنگ میں بچے کو لے آئے تو اب آگے اس کو نوکریاں کیسے ملیں گی, اب آگے وہ کیسے, مطلب اس سسٹم سے نکل جائے گا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ کا بچہ سسٹم کے اندر ہی ہے اور آپ کا بچہ سسٹم سے بہتر بن سکتا ہے. اب دیکھیں, آپ یہ سوچیں, ہوم اسکولنگ جو پہلے کے ٹائم سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ بچے اب AI میں آ گئے ہیں اور وہ زیادہ بہتر ہے. اب جو ان سائڈ دا باکس بچہ تھا جو کنونشن کے اندر ہے, اس کو باکس سے کبھی باہر ہی نہیں آنے دیا. آج جو بچہ میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ہے اس کو اپنی CV بھی بنانی نہیں آتی پاکستان میں, ٹھیک ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ وہ بنا کے دے دے. کیوں بھائی, کس لیے؟ اب آپ سوچیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کو آؤٹ آف دا باکس آنے نہیں دیا. ہوم اسکولنگ بچہ ملٹیپل چیزیں سیکھتا ہے کیونکہ وہ ایک ادارے سے نہیں کر رہا. آپ فٹ بال کہیں کرائیں گے, سوئمنگ کہیں کرائیں گے, گھر کا انوائرمنٹ کہیں اور لیں گے, ایجوکیشن آپ کرا رہے ہوں گے, اس کے بعد پھر وہ دادا دادی نانا نانی سے الگ چیز, وہ ملٹیپل چیزوں میں چل رہا ہے اور وہ بہت کچھ بچپن سے سیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ آپ اس کو بہت کچھ دے رہے ہیں. آپ کا بچہ آج کے دور میں بہت ایزیلی فٹ ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں, جتنے بھی سننے والے ہیں یا آپ بھی ہیں, آپ مجھے اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, آپ مجھے بتائیں, جب آپ کے 9th کے ایگزامس کے لیے آپ گئے تھے, کیا آپ کی مدر مونٹیسری کی ساری رپورٹ کارڈس آپ کے ایڈمیشنس کے لیے لے گئی تھی؟ نہیں لے گئی تھی. پری ریکویسٹ نہیں ہے وہ, پری ریکویسٹ. مجھے بتائیں پھر آپ کو اس نمبرز کا کرنا کیا ہے؟ پھر 9th میں آپ نے صرف وہ کیا جو آپ نے رٹا مارا تھا یا جو آپ نے پڑھا تھا, جو نہیں ہوا تھا. اور ایگزام سے پہلے 2 مہینے پہلے سب کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, سینٹر چاہیے, سینٹر چاہیے, سینٹر چاہیے. وہ کیوں چاہیے سینٹر؟ جب بچپن سے اتنی محنت کی تھی تو سینٹر کیوں چاہیے؟ سو یہ سارا یہاں پہ سوال ختم ہو چکا ہوتا ہے آپ کا. پھر اس اسکول کا, اس سرٹیفکیٹس کا, اس ڈگری کا فائدہ کیا ہے جہاں آپ کا بچہ کہیں اسٹینڈ نہیں کر سکتا. تو آپ سوچیں کہ باہر ملک میں نا بورڈ کے ایگزام ارلی ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں کتنا بڑا فائدہ ہے ہمیں. ایک تو اسلامک کنٹری, دوسرا یہ کہ ہمارے پاس فریڈم ہے, تیسرا یہ کہ آپ کے بچے کے بورڈ کے ایگزام 9th میں ہو رہے ہیں, تو آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہے, تو آپ نے اپنے بچے کا ٹائم خود ضائع کیا. I have one more question for you before we conclude this, because I know this is a big topic اور زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ بات ہے بھی نہیں, کیونکہ ہوم اسکولنگ is a very beautiful concept, اور یہ خوبصورت چیزیں زیادہ تر لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ ایگزاٹک چیزیں ہوتی ہیں اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو لیڈر بننا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو. ہر ایک کے لیے ہے نہیں. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے بیفور وی کنکلوڈ دس, کہ اسلام جس نظام تعلیم کو پروموٹ کرتا ہے وہ کیا ہے, اور کیا وہ نظام تعلیم ہوم اسکولنگ سے مطابقت رکھتا ہے یا ہمارے کنونشنل ایجوکیشن سسٹم سے مطابقت رکھتا ہے؟ دیکھیں, ہوم اسکولنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا, یو کین ڈیزائن اٹ ہاؤ یو وانٹ. ہر ریلیجن اس کو کرا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ہوم اسکولنگ کو ہم اکیڈیمک
کو ویسے ہی لے کے چلیں گے جیسے اکیڈمک دنیا مانگتی ہے ہم سے, تو ہم دین کو ویسے ہی لے کے چلیں گے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن اور سننا چاہتے ہیں ہم سے, ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اپنے طریقے سے نہیں ڈیزائن کریں گے, اس کو ہم اپنے بچے کو ویسے ہی سکھائیں گے جیسے اللہ چاہتے ہیں ہم سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھے لکھے اور اپنی نالج خود حاصل کرے. دیٹ از اے گڈ پوائنٹ کہ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کیونکہ آپ اگر ایجوکیشن سسٹم میں جاؤ گے کنونشنل تو آپ کے پاس لیوریج بہت کم ہے, آپ کے پاس روم بہت کم ہے. دین میں آپ اس کو, تو اس کا مطلب یہ ہوا ٹو, اگر اب جواب اگر میرے جو سوال ہے اس کا جواب اگر مجھے ملا ہو تو وہ یہ کہ پریفرڈ موڈ آف ایجوکیشن وڈ بی ہوم اسکولنگ, جو اسلام کرتا. سسٹر عائشہ جزاک اللہ خیرا کثیرا, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم کے لیے. اور ہماری آڈینس کے لیے یہ ہے کہ اگین آئی سے دس اگین, دس از اے بیوٹیفل کانسیپٹ اینڈ ویری کانسیپٹ جس سے لیڈرس نکلتے ہیں. آئی نو ہمارے معاشرے میں بہت ریزسٹنس ہے, آپ کسی سے بھی بات کریں گے ہوم اسکولنگ, بہت ریزسٹنس خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں آپ کو بہت زیادہ ملے گی, فیس کرنے کو ملے گی. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اس سے کہ آپ ہاف کوکڈ نالج کے ساتھ ایک جہاد شروع کر دیں کہ ہوم اسکولنگ کرائیں گے ہم بچے کو. پہلے اکوپ یور سیلف ود, میٹ پیپل لائک سسٹر عائشہ, میٹ پیپل جو کہ ہوم اسکولنگ کے چیمپئنس ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا سرچ کرنا شروع کریں گے, گوگل پہ دیکھیں گے, فیس بک پہ دیکھیں گے, ہوم اسکولنگ ٹرم سرچ کریں گے تو ہاؤ دا الگورتھم ورکس, وہ آپ کو اس طرح کی لوگوں سے انٹروڈیوس کروانا شروع کر دے گا. سو ونس یو اسٹارٹ گیٹنگ ٹو نو وٹ دس کلچر آف ہوم اسکولنگ از, تو پھر انشاءاللہ اس کو آپ آگے بھی لے کے چل سکتے ہیں. بہت شکریہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.